بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فیصلے کی جس نے پاکستان کی سیاست، عوامی رائے اور سفارتی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سوال سادہ ہے مگر اس کے اثرات گہرے ہیں۔ غزہ امن بورڈ معاہدے پر مشاورت میں آخر حرج کیا تھا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 20 ملکوں کے غزہ امن بورڈ معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان اس معاہدے کا حصہ بن چکا ہے، لیکن اس فیصلے پر حزب اختلاف کی شدید تنقید، اور وہ بھی بلا وجہ نہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ نہ اس معاہدے پر پارلیمان میں بحث ہوئی، نہ وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا، اور نہ ہی عوام کو یہ بتایا گیا کہ آخر اس بورڈ کے خدوخال کیا ہے۔ یہ اعتراض اس لیے بھی وزن رکھتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اہم قومی فیصلے اکثر مشاورت کے بغیر ہی کر لیے جاتے ہیں، اور جب مشاورت نہ ہو تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اگرچہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ہر مشاورت کا مطلب تعمیری گفتگو نہیں ہوتا، اکثر یہ محض مخالفت، سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور ہر قیمت پر تنقید میں بدل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب دستخط ہو چکے ہیں تب بھی یہ معاہدہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں طے کیا گیا ہے اور کس حد تک پاکستان نے خود کو اس کا پابند بنایا ہے۔ ایسے میں نہ آندھی حمایت دانش مندی ہے اور نہ ہی آندھی مخالفت۔ عوامی سطح پر ایک بات بالکل واضح ہے کہ پاکستانی عوام کسی ایسے فورم کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جہاں اسرائیل یا اس کا کوئی نمائندہ موجود ہو۔ یہ محض سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایک جذباتی، اخلاقی اور تاریخی معاملہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کئی امریکی اتحادی اور یورپی ممالک اس بورڈ میں شامل ہونے سے گریز کر رہے ہیں تو پاکستان کا اس فہرست میں شامل ہونا یقیناً ایک سنجیدہ اور حساس فیصلہ ہے۔ تاہم اگر اس تمام سرگرمی کا مقصد غزہ میں جاری نسل کشی کا خاتمہ اور تباہال فلسطینی سرزمین کی بحالی ہے تو اصولی طور پر اس میں شرکت کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ پردے کے پیچھے کیا طے ہو رہا ہے، خاص طور پر حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے ایک نئے اور خطرناک دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطلب خود کو خونخوار بھیڑیوں کے سامنے ڈال دینا ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو بغیر ٹھوس ضمانتوں کے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان کا اسرائیل نواز جھکاؤ، ان کی بالادستی کی سیاست، یہ سب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر جیسے ممالک امریکی پالیسی میں توازن لا سکتے ہیں، یا یہ فورم بھی ماضی کے ناکام منصوبوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اگر یہ بورڈ واقعی فلسطین میں امن لاتا ہے، اسرائیلی جارحیت کو روکتا ہے اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست کی راہ ہموار کرتا ہے تو یہ ایک تاریخی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر اسرائیل کو لگام نہ دی گئی اور فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملا تو یہ معاہدہ محض ایک اور باطل منصوبہ ہوگا جو صہیونی جرائم کو سفید کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا یہ امن کا راستہ ہے یا یہ ایک اور سیاسی جال ہے؟ اس حوالے سے ناظرین آپ کی رائے بھی بہت اہم ہے، اس حوالے سے
کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔